حضرت علی کی 50 اچھی باتیں۔ علم کی اہمیت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو عزت اور مقام دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ علم حاصل کرنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہی ہمیں سمجھ اور حکمت کی طرف لے جاتا ہے۔ صبر کا نذرانہ۔ انہوں نے کہا، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ جب ہم مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، صبر سے کام لینا چاہیے۔ صبر سے انسان کو بڑے بڑے مسائل کا سامنا کرنے کی طاقت ملتی ہے۔ امن اور اتحاد۔ لوگوں کے درمیان امن اور اتحاد برقرار رکھنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ امن اور اخلاقیات کا پیغام دیا۔ آپس میں مل جل کر رہنا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا انسانیت کی اصل پہچان ہے۔ دوستی اور وفا۔ دوستی میں وفا اور ایمان ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا کہ اصل دوستی وہی ہے جو مشکل وقت میں ساتھ دے۔ دوستوں کی اصل پہچان ان کی ایمان اور وفا سے ہوتی ہے۔ زندگی کی قدر۔ زندگی کا اصل مقصد خوش رہنا اور دوسروں کی خوشی کا خیال رکھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہیے، لیکن اس میں دوسروں کی خوشی کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ خود کو بدلنا۔ اپنے آپ کو بدلنا سب سے مشکل کام ہے، لیکن سب سے ضروری بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا کہ اگر ہم خود میں سدھار لائیں گے تبھی ہماری زندگی بہتر ہوگی۔ انصاف اور عدالت۔ انصاف اور عدالت سے ہی ایک بہترین معاشرت کا نظام بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انصاف سے کام لینا سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ جب ہم انصاف کرتے ہیں تو سب کچھ بہتر ہوتا ہے۔ معاف کرنے کی اہمیت۔ دوستوں کی غلطیوں کو معاف کرنا ہمیشہ بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ معافی دینا انسانیت کا حصہ ہے۔ ہر انسان غلطیاں کرتا ہے اور معاف کرنے سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ خود پر اتباع۔ خود پر ایمان رکھنا اور اپنی خود کی صورت پر خوش رہنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی خود کی اہمیت سمجھنی چاہیے اور اس پر خود کو قائم رکھنا چاہیے۔ موت کا فکر۔ موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، لیکن اس کی تیاری ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا کہ موت ایک حقیقت ہے۔ اس کا ڈر ہونا چاہیے، لیکن اس کی تیاری کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ نیکی کی اہمیت۔ نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی کا پھل ضرور ملتا ہے۔ یہ بات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ اچھے اعمال کرنے چاہئیں، کیونکہ ان کا اثر ہماری زندگی پر مثبت ہوتا ہے۔ علم کی جستجو۔ علم کی طلب ہر مسلمان کا فرض ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا کہ علم حاصل کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم علم کے حصول میں کوتاہی نہ کریں۔ عمل کی فضیلت۔ علم کا بہترین استعمال اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ صرف علم حاصل کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس علم کو عمل میں لانا بھی ضروری ہے۔ خود اعتمادی۔ خود پر یقین رکھو، تمہاری صلاحیتوں کا صحیح استعمال تمہیں کامیاب بنائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہمیں خود اعتمادی کی اہمیت بتاتا ہے۔ وقت کی قدر۔ وقت کی قدر کرو، کیونکہ وقت ایک قیمتی دولت ہے۔ یہ بات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے اپنی ترقی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ مشکلات کا سامنا۔ مشکلات انسان کو مضبوط بناتی ہیں، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس قول سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ مشکلات کے وقت ہمیں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دوست کا انتخاب۔ دوست وہی ہونا چاہیے جو تمہیں نیکی کی طرف رہنمائی کرے۔ اس بات میں یہ سبق ہے کہ ہمیں اپنے دوستوں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ زندگی کا مقصد۔ زندگی کا مقصد دوسروں کی مدد کرنا اور خدمت کرنا ہے۔ یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ تغیر کا سامنا۔ زندگی میں تبدیلیوں سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ انہیں قبول کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہمیں بتاتا ہے کہ تبدیلیاں زندگی کا حصہ ہیں اور ہمیں ان کا سامنا کرنا چاہیے۔ محبت کا پیغام۔ محبت ایک طاقتور احساس ہے، اس کا پھیلاؤ سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محبت کا فروغ انسانیت کی ترقی کا ذریعہ ہے۔ حق کی پہچان۔ حق کو پہچاننے کی کوشش کرو، کیونکہ حق ہمیشہ واضح ہوتا ہے۔ یہ بات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں حق اور باطل کے درمیان فرق سمجھنا چاہیے۔ خود کو بہتر بنانا۔
اپنی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرو کیونکہ یہی انسان کی پہچان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں خود میں بہتری لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ محبت کی طاقت۔ محبت کا کوئی نام البدل نہیں، یہ دلوں کو جوڑنے والی قوت ہے۔ یہ بات ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ تکبر سے بچنا۔ تکبر کرنے والا ہمیشہ ناکام رہتا ہے۔ اس بات میں یہ سبق ہے کہ انکساری اور عاجزی انسان کو کامیابی کی راہ پر گامزن کرتی ہے۔